اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک ہو آپ کو کہ انتہائی خوبصورت محفل حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں آپ نے یہاں منعقد فرمائی. مشکور ہوں میں عبدالقدیر بھائی کا، انہوں نے یہاں مدعو کیا اور بہت ہی مخلص ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ. اور ہماری خوش بختی ہے کہ یہاں وولسل کی سرزمین پر انہوں نے ایک وولسل سنی موومنٹ کا آغاز فرمایا، جس کی بہت ہی اشد ضرورت تھی ہمیں، کیونکہ یہاں پر بہت سے فتنے اٹھ رہے ہیں. کچھ ہی ماہ پہلے بھی ایک فتنہ اٹھا تھا تو ابھی پھر وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں مسجد بنوانے کی. تو آپ کو پتا ہے کہ کورٹ میں بھی کیس گیا تھا اور کورٹ والوں نے اسے رد کر دیا تھا. وہابیت مرزائیت یہ اس کا دور دورہ بہت زیادہ ہے، خاص کر کاما کی طرف. تو یہاں پر ایسی موومنٹ جو ہے اس کی بہت ہی سخت ضرورت تھی جو انہوں نے ابھی شروع کی. تو آپ لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلیں. یم قیادت ہے یہ. اللہ پاک ان کے جذبوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. آمد کے سلسلہ میں چند اشعار پیش کر کے پھر انہوں نے 2 ہفتے پہلے ہی حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ایک نعت کی فرمائش کی تھی. اس کے چند اشعار پیش کر کے شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ایک نعت پڑھ کے پھر اجازت چاہوں گا، کیونکہ میں نے ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھ کے اگر آدمی چلا جائے تو بعض حضرات، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ازل سے دشمن ہے، تو ذہنوں پہ اٹیک کرتا ہے کہ یہ آدمی بیٹھا نہیں ہے اور نعت پڑھ کے چلا گیا. تو بعض لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، ہر کوئی تو نہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے کیونکہ میں نے کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے تو میں نعت پڑھ کے فوراً ہی پھر اجازت چاہوں گا. درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے محبت کا. درود تجھ پہ پڑھوں اور میں سنور جاؤں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے نعم ہے امتی کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے نعم ہے امتی کے لیے اور چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلی ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشین چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلی ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشین مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ چاند دو ہو گیا جوں ہی انگلی اٹھی سوئے سورج نے بھی آنکھ تھی کھول دی یہ دو معجزات کا ذکر ہے کہ چاند دو ہو گیا جوں ہی انگلی اٹھی سوئے سورج نے بھی آنکھ تھی کھول دی کوٹی قسمت میرے وہ جو کر دیں کھری کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے کوٹی قسمت میرے وہ جو کر دیں کھری کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ اور جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی جن کے لب پہ رہا امتی امتی یا
یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتے تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہیں امتے تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک اور نذرانہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، رنجو بلا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، کس کو نہ چھو سکے؟ اٹھے ہوں جس کے حق میں شاہ انبیاء کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں شاہ انبیاء کے ہاتھ، اور جنہوں نے روزہ کی زیارت قریب سے کی اللہ پاک ان کو مبارک کرے، اور جن کی حاضری نہیں ہوئی اللہ پاک ان کو حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ مبارک ظاہر ہے ہر ایک روزہ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے، اسے ہاتھ سے آدمی نہیں چھو سکتا۔ جب پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تعالی مدینہ پاک گئے تو آپ نے جب روزہ مبارک کی زیارت فرمائی تو لکھتے ہیں کہ میں نے کس طرح روزہ مبارک کو چھوا، شعر میں لکھتے ہیں، سنیں کہ ممکن نہ تھا کہ روزہ اقدس کو چھو سکے، ممکن نہ تھا کہ اقدس کو چھو سکے، آگے بڑھا دیا نظر کو بنا کے ہاتھ،
کو بنا کے اس کو نہ چھو سکے کبھی اور گیسوئے مصطفیٰ سے یقیناً ہوئے ہم گیسوئے مصطفیٰ سے یقیناً ہوئے ہم خوشبو کہاں سے آئی ہے باد صبا کے خوشبو کہاں سے آئی ہے باد صبا کے اور مختار ہے کہ میں ہوں گدائے میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے کیونکہ اس کو نہ چھو سکے کبھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عرش کے عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کے عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے سبحان اللہ عرش پہ تارا چیر چار فرش پہ طرفہ دھوم دھام
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائے تیری داستان ہے۔ اصل کلام شعر ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مقدار ہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحيم
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما
Thank you.